شیطان کا کام ہے دھوکے دینا. شیطان نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ جنت سے نکلوا دیا تھا یہ کہہ کے اگر اس درخت کا پھل آپ چکھ لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائیں گے، فرشتے بن جائیں گے. حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ چکے تھے کہ اس پھل کے قریب نہیں جانا، لیکن آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے کیونکہ وہ خیر خواہ بن کے سامنے آیا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اس نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں. کس کی؟ دیکھیے شیطان دھوکہ دینے کے لیے استعمال کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو. آج بھی یہ جادوگر، یہ نجومی، یہ بابے آپ کو اپنے زہر کریں گے کہ ہم بزرگ ہیں. قرآن پاک کہیں لکھ دیں گے، قرآن کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں جی، قرآن کے ذریعے بتائیں گے کہ شادی کامیاب ہوگی کہ ناکام، قرآن کے ذریعے بتائیں گے جی کاروبار کدھر کرنا چاہیے، کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا. قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا؟ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. قرآن کے نام پہ غیبی دعوے کیے جا رہے ہیں، شرک کیا جا رہا ہے. اور ایسے ہی غیبی دعوے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذمے بھی لگا دیے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے کیونکہ بہت افضل تھے، بڑی شان والے تھے. میرے بھائی ان کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کی فضیلت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کے مقام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. خصوصاً ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں. لیکن یہ بات کہاں سے آ گئی کہ آپ غیب جانتے ہیں؟ جب اللہ نے کہہ دیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہ نبی علیہ السلام آپ بتا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب ہے، نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے. میرے بھائیوں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو کئی غیبی باتیں بتائی ہیں، لیکن جو بتائی ہیں وہ اس کے مقابلے میں جو نہیں بتائی کچھ بھی نہیں ہے. جیسے سمندر کے سامنے ایک دو قطرے ہوں، جیسے سمندر کے سامنے ایک دو قطرے ہوں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام دونوں نبی ہیں، ایک جگہ جمع ہوئے، ان کے سامنے پرندہ آیا، اس نے اپنی چونچ کے ذریعے پانی لیا سمندر میں سے. تو تب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ تم نے دیکھا ہے کہ یہ پرندہ آیا سمندر میں سے پانی لیا، ایک قطرے دو قطرے، کیا اس کے یہ پانی لے لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہی مثال ہے میرے علم کی اور تمہارے علم کی اللہ کے علم کے سامنے. غیبی باتیں ان کو بتائی گئی ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی لیے تو نبی رسول کہتے ہیں. لیکن کتنی؟ 10 20 100 1000 لاکھ کروڑ ارب، کتنی؟ اس کے بعد اللہ کا علم تو لامحدود ہے، اللہ کے علم کو تو گنا نہیں جا سکتا. اللہ کا علم، اللہ اکبر. سورہ کاف کی آخری 1-2 آیتیں پڑھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کا علم کتنا گہرا، کتنا زیادہ ہے. اللہ تعالی نے وہاں پہ کیا فرمایا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر سمندر سارے کا سارا اسے سیاہی کی شکل دے دی جائے، روشنائی کی شکل دے دی جائے، اور جتنا سمندر ہے اس کے برابر مزید پانی بھی ہو. آج دنیا میں خشکی کتنی اور پانی کتنا ہے میرے بھائیوں؟ 3 گنا کیا ہے؟ اور خشکی کتنی ہے؟ 1 گنا. حالانکہ خشکی اتنی زیادہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے سمندر کا کنارہ نہیں دیکھا، سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں دیکھا. ہم نے سارے ممالک کا سفر نہیں کیا. ایک ملک کا سفر کریں تو ختم نہیں ہوتا. سعودیہ میں گاڑی میں بیٹھ کے ایک سائڈ سے آپ نکلیں دوسرے بارڈر پہ جانا چاہیں تو آپ کے کتنے دن گزر جائیں گے. اتنی خشکی صرف سعودیہ میں ہے. باقی ممالک اب اتنی خشکی سے کے مقابلے میں پانی جو ہے کتنا ہے؟ 3 گنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا یہ پانی ہے اتنا ہی پانی اور ہو، اور اس پانی کو سیاہی کی شکل دے دی جائے اور اس سے میرے کلمات، میرے الفاظ لکھے جائیں، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے.
یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے میرے بھائیوں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان بھائیوں کے اوپر کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شان کو تو ذہن میں رکھتے ہیں، اللہ کی شان کو بھول جاتے ہیں. انبیاء کرام کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ان کی شان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی شان کو نہ بھولیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس بہت علم ہے، غیبی باتیں ان کو بتائی گئی ہیں، لیکن کل علم نہیں دیا گیا. تو اب میرے بھائی بات ہو رہی تھی خوابوں کی، کہ خواب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے دین ہے، دوسرے لوگوں کے نہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے اوپر چھری چلا دی. اور یہاں سے بھی ایک آپ نقطہ لیں، ایک بڑی اہم بات سمجھیں. لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام عالم الغیب تھے علیہم الصلوۃ والسلام، اور سمتے یہ ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کر کے ان کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں. نہیں، ان کی شان میں آپ اضافہ نہیں کر رہے، آپ ان کی شان میں کمی کر رہے ہیں. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے اوپر چھری چلائی، بہت بڑی قربانی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی قربانی ہے کہ بڑی قربانی ہے؟ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ غیب جانتے تھے، ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ چھری نہیں چلے گی، تو بتائیے کیا قربانی تھی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیب جانتے تھے اور ان کو پہلے سے معلوم تھا چھری نہیں چلے گی، تو بتائیے پھر کیا قربانی دی ہے؟ قربانی تب بنے گی جب آپ یہ مانیں گے کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے، انہوں نے اس یقین کے ساتھ چھری چلائی ہے کہ یہ چلے گی، لیکن اللہ نے بچا لیا. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا، اور انہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر یہ قربانی بھی قبول کی، اس آگ میں کود پڑے. اب اگر ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، مجھے نہیں جلائے گی، تو بتائیے کیا قربانی دی؟ اور اگر ان کو یہ تھا ان کے ذہن میں کہ آگ مجھے جلائے گی اور میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں، پھر قربانی بنتی ہے.